بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد میں اپنے تمام ان بہن اور بھائیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور سے جو اپنی جوانی کو پہنچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قدرت نے بچے کے بعد جوانی کی دہلیز میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو بہت سی امنگیں اور بہت سی فطرتی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک جوش ہوتا ہے اور ایک امنگ ہوتی ہے، اور ایک قدرتی طور پر جوانی کے وہ تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اور اس وقت اپنے ہوش کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے کہ بننے اور بگڑنے کی حالات ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا اور اپنی جوانی کو صحیح رخ پہ ڈالا تو وہ تو بن گیا، لیکن جس نے جوانی کے جوش میں اپنے آپ کو بے قابو کر لیا اور جوانی کے جوش میں اس نے ہوش کھو دیا اور غلط راستے پہ ڈالا، تو پھر اس کی جوانی بھی برباد اور پوری زندگی کے اوپر اس کا اثر ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہے، اسی وجہ سے کل قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے کہ 5 سوال اللہ رب الجلال کی طرف سے بندے سے کیے جائیں گے، اس کے بعد آگے اس کو جانے دیا جائے گا۔ وہ 5 سوالوں میں ایک سوال جوانی کا بھی ہے کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، جوانی کو کیسے استعمال کیا، یہ سوال ہوگا۔ عن شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارا اور کہاں لگایا ہے، یہ سوال ہے 5 سوالوں میں سے۔ تو آج کا جو ماڈرن ماحول نے اور مغربی کلچر نے جو ہمیں بے حیائی اور ہمیں بالکل برہنہ کر دیا لا کر، لیکن اس کے مقابل اسلام نے حیا دی اور سلیقہ دیا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے ناتوں اور تمام ایک ایک شے کو جو انسانیت کی زندگی سے، اچھی زندگی سے وابستہ ہیں، ان تمام کو عملی جامہ پہنا کر اپنے پیارے آقا نے دکھلا دیا۔ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں اور بیٹے ہوئے۔ بیٹے تو انتقال کر گئے بچپن میں، لیکن بیٹیاں حیات رہیں، اور آپ نے بہترین تربیت فرمائی اپنی 4 بیٹیوں کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ تمام شہزادیاں پیارے آقا کی، بڑی اچھی تربیت، بڑی اچھی تعلیم، اور پھر ان کی شادیاں ہوئیں اور اللہ نے اولادیں اور نسلیں چلائیں۔ تو سرور کونین اس زمانے میں کہ جب کہ عرب کا ماحول بیٹیوں کو ویلو دے گا کا نہیں تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں اور لڑکیاں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں عزت تھی، انسانیت کے لیے عزت تھی اور شرافت تھی، اور مرد عورت دونوں کے حقوق بتائے گئے، اور پوری انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور عورت بھی عزت کے لائق ہے اور اس کا بھی ایک مقام ہے۔ تو یہ چیزیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر، اسلام لے کر آئے، پیارے آقا نے عمل کر کے اور تربیت کر کے پوری امت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی جوانی کے جوش میں اپنے رشتوں ناتوں کا خیال کرو۔ آج جو ماڈرن ماحول نے پیار و محبت اور لو میرج کا جو یہ مغربی
اور یورپین سلسلہ شروع کیا، انتہائی خطرناک اور زندگی کو تباہ کرنے والا، عزت کو پامال کرنے والا ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکا، خاص طور سے ہماری بہنیں جو تھوڑی سی محبت میں، وہ بھی جھوٹی محبت ہوتی ہے، آج جو نوجوان لڑکے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو سچی محبت کرتے ہیں۔ جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، مال کے لیے، پیسے کے لیے اور دوسری دیگر چیزوں کے لیے محبتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور وہ عورت کو، اس لڑکی کو زمانے جاہلیت کی طرف دھکیل دیتے ہیں، گویا کہ زندہ اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ یہی حالات آج بنائے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اور روز مرہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میری بہنوں اور میری بچیوں اور نوجوانوں سے گزارش ہے، خدا کے واسطے، اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا سے اگر سچی محبت ہے اور پیار ہے حضور سے، تو حضور کی بیٹیوں کا خیال کرو۔ تو ہماری بچیوں، آج ہمارے مسلمان گھروں میں بچیوں کا نام کسی کا فاطمہ، کسی کا رقیہ، کسی میں ام کلثوم اور کسی کا اسلامی کوئی نام ہے، اور اس نام کا لاج کیے بغیر تھوڑی سی محبت میں ایک رشتے کے لیے 100 رشتوں کو توڑ دیتی ہیں، ذبح کر دیتی ہیں، اور اسلام کے یہاں تک کہ اسی جھوٹی محبت کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت و محبت کے لیے اسلام جیسے بہترین مذہب اور دین کو، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ اس دنیا میں تو یہی ہے۔ حالانکہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خواب دکھاتا ہے، اور وہ ہرے بھرے سبز باغات دکھاتا ہے، اور اسی باغات میں ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں کرتے، اور آپ کی بیٹیوں کا خیال نہیں کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، کیسے زندگی گزاری ابا جان کے حکم کے مطابق۔ ابا جان نے جہاں نکاح کر دیا اسی میں خیر سمجھی، اور اللہ نے وہ اولادیں عطا فرمائی کہ جن کی نسل کے اوپر، اور جو نسل کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اہل بیت کے اوپر۔ اہل بیت میں ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے پاکیزہ نفوس ایسے نسل چلائی، تو بہرحال یہ نسل پاکیزگی کی وجہ سے اور ان بیٹیوں کی وجہ سے نسل ہے کہ جن کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو میں اپنی بچیوں کو، بہنوں کو خاص طور سے یہ میسج بھیجنا چاہتا ہوں، اور میرا دل رو رہا ہے اس وقت کہ تھوڑی سی دیر کی محبت کے لیے انہوں نے کیسے کیسے رشتے توڑے۔ ماں باپ قدرتی طور پر مجھے اندازہ ہوا، اور ہے بھی یہ، کہ اللہ نے کسی کو اگر بیٹا بیٹی عطا فرمایا ہے تو باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت لگا ہوتا ہے، اور کیسی بیٹی کے لیے اپنی کیسی مشکلیں اٹھاتا ہے، کیسی مصیبتیں اٹھاتا ہے، اس کو کھانا کھلانا پہنانا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اپنے اندر بہت سی کمیاں کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑی محبت و منت سے اس کو پالا بڑا کیا، اور وہ جب اپنی عمر کو پہنچی اور باپ کی بڑی تمنائیں آگے ہیں کہ اچھا داماد ہوگا اور ایک رشتے قائم ہوں گے، اور اس سے اولادیں نیک نسلیں چلیں گی، اس بیٹی نے تھوڑی سی لذت و پیار کے، دوسرے غیروں کے پیار کے چکر میں، تھوڑی دیر کے پیار کے چکر میں ماں باپ کے سارے خوابوں کو چکنچور کر دیا، اور ماں باپ کو، خاص طور سے باپ کو بلکتا ہوا، روتا ہوا، اور اس کو یعنی اس کی ساری خواہشیں، ساری آرزوؤں کو پر کچلتے ہوئے بیٹی نے راہ فرار اختیار کر لی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، کورٹ میرج کر لیا، یہ کر لیا، روز مرہ، اور اپنے ایمان تک کو بیچ دیا۔ اتنے رشتے، گویا کہ 100 رشتوں کو اس نے ذبح کر دیا، 100 رشتوں کو اس نے ختم کر دیا، اور ایک رشتے، وہ بھی رشتہ جو ایک ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہے،
خطرات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محبت جھوٹی، اور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں، مال کی محبت۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ بچی اتنا پیار میں مست ہو گئی کہ اپنے گھر کا، اپنے ماں باپ کا کے پیسے کوڑی اور زیورات لے کر بھگی، انتہا کر دی اس نے، انتہا کرتی ساری، انتہا کرتی بچپن کی ساری محبتیں اور وہ پیار، وہ باپ کا لاڈ، اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال کر، اور اس کو گویا کہ اس نے پیروں سے کچل کر اور اپنی جوانی کے جوش میں ہوش کھو کر سارا زندگی کا جو نظام تھا اس پر اس نے نشان لگا دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلت و رسوائی کے غار میں چلی گئی، دلدل میں چلی گئی۔ اللہ خدا کے واسطے میں اپنی بچیوں سے پھر اور اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنی راہ صحیح کرو، رخ صحیح کرو۔ زندگی کا تم کہیں بھی ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے پڑھ رہے ہو، چاہے تعلیم حاصل کر رہے ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے خیالات کو درست رکھو، اپنے خیالات کو پاک و صاف رکھو، اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دو، عزت دو، ان کی قربانیوں کا خیال رکھو، کیسی مصیبتوں سے انہیں تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے ان کا خیال رکھو۔ اور جب تم خیال رکھو گے اپنے ماں باپ کا تو اچھا معاشرہ تم لے کے آؤ گے۔ تمہاری گودوں میں شیخ عبد القادر کھیلیں گے انشاءاللہ، تمہاری گودوں میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھیلیں گے، تمہاری گودوں میں صابر کریلی کھیلیں گے، اور تمہاری گودوں میں انشاءاللہ بڑے بڑے اللہ والے اور نیک علماء اور اچھے انسان کھیلیں گے جو دنیا کا رخ پلٹنے والے ہوں گے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تمہارے گودوں میں کھیلیں گے اگر تم نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے ماں باپ کی منشا کے مطابق چلے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت کو اپنایا اور وہی تربیت کے ساتھ پروان چڑھے، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو روک لیں گندگی سے اور خوبی کی طرف، اچھائی کی طرف اپنے نظر کو کریں، اور اپنے تمام چیزوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، قرآن کریم سے جوڑ لیں، اور قرآن کو اپنا مونس بنائیں، غمخوار بنائیں۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائے۔ یہ مونس و غمخوار ہے، اکیلے میں ساتھی ہے، اور دنیا کو کر رخ پلٹنے والی یہ کتاب ہے۔ ایک دن وہ آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے کہ ساری دنیا کو یہ جو قرآن کریم اللہ کے پیغمبر پر جو نازل ہوئی کتاب دنیا کو منا لے گی، منوا دے گی، اور یہ بتا دے گی کہ ہم ہی سچ ہیں اور ہمارا ہی کلام، ہماری ہی بات سچ ہے، اور جس نبی پر، پیارے آقا پر ہم اتارے گئے ہیں وہ نبی سچے ہیں، اور ان نبی کا لایا ہوا دین سچا، اور اسی میں خیر اور کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔